360 اپلیکیشن جو اسلام اپلیکیشن ہے 360 یہ کافی سارے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ ہم بہت مستفید ہو رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ آپ ایک عالم دین بھی ہیں اور اس میں دیکھیں کئی ساری ایپس بنی ہوئی ہیں. جی رہنمائی تو لی جا سکتی ہے ٹھیک ہے. کسی حد تک، سرچنگ کے حوالے سے ایک جلدی چیز مل جاتی ہے تو یہ فائدہ ہے، لیکن مکمل طور پر بھروسہ اس پر نہیں کیا جا سکتا. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ پوری کتابیں اس میں یعنی ساری چیزیں شامل نہیں کی ہوئی. ٹھیک. مثلا ترمذی ہے، اب ترمذی کے اندر صرف احادیث تو نہیں ہے، احادیث کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھے ہے، تبصرہ کیے ہے اور موقف بیان کیے ہے حدیث کسی عضوف کے حوالے سے یا مسئلے کے لحاظ سے فقہا کے اقوال لکھے ہیں. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی تھی، اب تو مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ ڈالی ہے نہیں ڈالی. امام ترمذی رحمۃ اللہ کا جو آگے تبصرہ ہے وہ اس میں نہیں ڈالا ہوا. اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک جگہ بحث ہو رہی تھی کہ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ کوئی جانور کے ساتھ کوئی بدفعلی کرتے ہیں تو اس پر حد ہے یا نہیں. فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ حد نہیں ہے. اچھا ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس طرح کی روایت ترمذی کے اندر موجود ہے. وہ روایت لے کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے. اچھا وہ فرماتے ہیں کہ حد نہیں ہے. ٹھیک. پھر آگے موقف بھی لکھا ہے کہ عمل بھی اسی پر ہے، اہل علم کا عمل اسی پر ہے. صحیح. ساری بات امام ترمذی کی پڑھی جائے تو جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے وہی ہے. اسلام 360 میں کیا کیا کہ وہ جو روایت ہے صرف وہ روایت لکھ دی، اگلی ساری بات ختم کر دی تو بات کا رخ ہی بدل گیا. اب پڑھنے والا اس سے کیا نتیجہ نکالے گا؟ جو لکھا ہوا بس اسی. امام ترمذی نے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اہل علم کا عمل بھی اسی پر ہے، اہل علم کا یہی موقف ہے. لیکن اسلام 360 میں صرف روایت لکھ دی، پڑھنے والا یقیناً نتیجہ اس کے الٹ نکالے گا، جو امام ترمذی نے نکالا ہے وہ نہیں نکالے گا. تو اس کی وجہ سے کتنا فرق پڑ گیا، سارا کام بھی ہو گیا. ایک تو یہ چیزیں. دوسرا روایات کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہوتا ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے. جی. تو اسلام 360 میں تحکیم لکھی ہوئی ہے ساتھ فلاں روایت صحیح ہے فلاں ضعیف ہے، لیکن پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا بھی اس کو صحیح کس نے لکھا ہے. بعض تو یہ سمجھ لیتے ہیں مثلا ابو داؤد کی کسی روایت پر لکھا ہوا ہے صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ سمجھتے ہیں امام ابو داؤد نے لکھا ہے. ٹھیک. اچھا جو اگر سمجھدار ہے تو وہ اس کو تو پتا ہوگا بھی یہ تحکیم ان کی طرف سے تو نہیں ہے، کسی بعد کے کسی عالم کی طرف سے ہے. لیکن کس کی طرف سے ہے؟ اسلام 360 میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی. حالانکہ وضاحت کرنی چاہیے تھی بالکل، لیکن یہ وضاحت نہیں کی گئی. اس طرح اور کئی ساری چیزیں ہیں. تو ٹھیک ہے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر بھروسہ جو ہے وہ اصل کتاب دیکھ کر ہی کرنا چاہیے. صحیح. احادیث میں ہی رد و بدل ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، یا قرآن پاک میں بھی کوئی چینجنگ ہے؟ قرآن پاک کے متن میں تو میرے خیال میں مشکل ہے. باقی تراجم جو انہوں نے دیے ہیں، تراجم کا البتہ وہ لکھا ہے بھی یہ فلاں کا ترجمہ یہ فلاں کا ترجمہ، اس میں صراحت موجود ہے. اس روایت کے متعلق میں بلکہ بتا بھی دیتا ہوں. اسلام 360 میں ترمذی حدیث نمبر ہے 1455 1455. صحیح. اس میں جو مرفوع حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، من وجدتموہ وقع علی بہیمۃ فاقتلوہ واقتلوا البہیمہ. اچھا یہ حدیث ہے، قتل کر دو. ٹھیک ہے. اچھا دونوں کو، جانور کو بھی اور اس آدمی کو بھی جو جانور کے ساتھ بدفعلی کرے. صحیح. اچھا یہ روایت لکھ کر پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا فتویٰ لکھا ہے امام ترمذی نے، من اتا بہیمتن فلا حد علیہ، اس پر حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور فقہ حنفی میں یہی لکھا ہوا ہے حد نہیں ہے. اب یہ اللہ کے بندے مرزا نے بھی اعتراض کیا، مرزا کے شاگرد اس موقع پر اعتراض کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی ان سے، تو جی فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے حد نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اگر فقہ حنفی پر اعتراض ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرو. اب پریشانی کیسے بنی؟ اچھا انہوں نے کہا کہاں لکھا ہے یہ فتویٰ؟ میں نے کہا ترمذی میں لکھا ہے. اچھا کہنے لگے کہ جی حدیث نمبر بتاؤ. میں نے حدیث نمبر بتایا کیونکہ میں نے دیکھی تھی ادھر مکتبہ شاملہ سے، اس میں تو سارے تبصرہ وغیرہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. تو میں نے حدیث نمبر بتایا 1455.
انہوں نے فوراً اسلام 360 کھولی. انہوں نے یہی کرنا تھا. 1455 نمبر روایت نکالی. اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا ہی نہیں. کہنے لگے جھوٹ بول رہا ہے تو, یعنی مجھ پر یہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا, جبکہ کمی تھی اسلام 360 میں. تو میری بات تو بالکل صحیح تھی. اب میں نے کہا ان کو کیا سمجھاؤں, کیسے ان کو سمجھاؤں. تو ترمذی کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ لکھا ہے. یہ فتویٰ لکھ کر امام ترمذی کہتے ہیں ھذا اصح من الحدیث الاول. یہ جو فتویٰ ہے نا, یہ زیادہ صحیح ہے اس روایت سے. تو امام ترمذی کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو فتویٰ ہے وہ ٹھیک ہے. آگے بھی لکھا والعمل علی ھذا عند اہل العلم. اہل علم کے ہاں اسی پر عمل ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں لکھا. بہترین. اہل علم کے ہاں. اب دیکھیں خالی اگر مرفوع روایت کو لکھ دیا جائے, اگلی بات ساری ختم کر دی جائے, تو وہ تو سارا معاملہ ہی ختم الٹ ہو جاتا ہے. نتیجہ یعنی پڑھنے والا بالکل الٹ نتیجہ نکالے گا کہ وہ سمجھے گا امام ترمذی یہی بتانا چاہتے ہیں, حالانکہ امام ترمذی جو بتانا چاہتے ہیں وہ تو بات کچھ اور ہے. تو یہ تو صرف ایک نمونہ میرے سامنے آیا, ساری تو میں نے نہیں دیکھی اسلام 360. یہ ایک نمونہ اتفاقاً گفتگو کی وجہ سے سامنے آ گیا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. ٹھیک. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. برا رہنمائی تو لی جا سکتی ہے, لیکن کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جس سے کوئی اگر فائدہ اٹھانا چاہے, کوئی عام جنریشن, کوئی عام مسلمان, تو کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جو آپ کی نظر میں بیسٹ ہو؟ 100% تو کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. پھر بات وہی ہوگی, بیسٹ آپشن وہی آ جائے گا. اصل کتابوں سے تصدیق کرنی چاہیے, علماء کی رہنمائی لیں, اصل کتابوں سے تصدیق کریں. اور اصل کتابوں سے بھی جب تصدیق کریں گے تو ہر بندہ اصل کتاب سے خود بھی استفادہ, ظاہر ہے ہر بندے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. صحیح. تو اس کو بہت ساری جگہوں پر علماء کی رہنمائی لینی پڑے گی, بات سمجھنی پڑے گی. بالکل ایسا ہی.